سانحہ گل پلازہ واقعے کا مقدمہ درج، غفلت اور لاپرواہی کی دفعات کے تحت سرکار کی مدیت میں مقدمہ درج کیا گیا۔ مقدمہ وزیر اعلیٰ سندھ کے حکم پر درج ہوا۔ مقدمے کے متن کے مطابق گل پلازہ میں حفاظتی انتظامات موجود نہیں تھے، کئی دروازے بند ہونے سے امدادی کارروائی متاثر ہوئی۔ واقعے کے دوران لائٹس بند ہونے سے صورتحال مزید خراب ہوئی۔ شدید برف باری سے آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں نظام زندگی مفلوج۔ وادی نیلم، باغ اور اپر نیلم میں رابطہ سڑکیں مکمل بند۔ ضلع حویلی میں ایمبولینس سمیت 25 گاڑیاں برف میں پھنس گئیں۔ پاک فوج کا بروقت آپریشن، 32 مسافروں کو ریسکیو کر لیا گیا، 2 میتیں نکال لی گئیں۔ وادی نیلم میں برف باری سے 3 مکانات منہدم، بڑے پیمانے پر نقصان۔ برف باری اور لینڈ سلائڈنگ سے بجلی کا نظام بند۔ چترال کے علاقے ڈومیل میں گھر پر برفانی تودہ گرنے سے 9 افراد جاں بحق۔ ملبے سے ایک بچے معجزہ دانہ طور پر بچ گیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں 4 خواتین اور 5 مرد شامل۔ ڈی سی آفس چترال کی تصدیق، کہا جاں بحق افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ شہر قائد میں یکبستہ ہواؤں کی وجہ سے شدید سردی کی لہر برقرار۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں موسم خشک اور رات میں سرد رہے گا۔ شہر بھر میں کبھی کبھار تیز سرد ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ شدید برف باری کی وجہ سے ضلع کرم میں پاک فوج کا فوری ریلیف آپریشن۔ مناتو گاؤں سے مقامی کالج تک برف سے ڈھکے راستے کلیئر کر دیے گئے۔ مناتو صدرہ روڈ پر ٹریفک کی روانی بحال ہو گئی۔ برف میں پھنسی متعدد گاڑیاں بحفاظت نکال لی گئیں۔ شمالی بالائی بلوچستان میں برف باری رک گئی۔ سائبیرین ہواؤں کا راج برقرار۔ شدید سردی سے کوئٹہ، قلات، چمک اور زیارت میں پانی کی پائپ لائن منجمد۔ تالابوں اور سڑکوں پر پانی جم گیا۔ شہریوں کو پینے کے پانی کی قلت کا سامنا۔ مری میں برف باری کا سلسلہ تھم گیا، راستے جلد کھلنے کے امکان۔ شدید برف باری سے متعدد رابطہ سڑکیں برف سے ڈھک گئیں۔ مزید گاڑیوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ضلعی انتظامیہ نے سخت موسمی صورتحال پر ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ آسمان سے گرتی برف نے پہاڑوں کو سفید لباس پہنا دیا۔ سفید موتیوں جیسی برف باری پہاڑوں کی شان نرالی۔ سرد ہوا اور برف کی اوٹ پہاڑوں پر خاموش حسن بکھر گیا۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان میں سفید چھا گئی۔ مانسہرہ، بالائی گلیات، شانگلہ اور خیبر سمیت خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں بھی شدید برف باری کا راج۔ ملک کے پہاڑی اور بالائی علاقوں میں برفانی تودے گرنے کے خطرے کا الرٹ جاری۔ آج سے 29 جنوری تک موسمی صورتحال کے حوالے سے ایڈوائزری بھی جاری کر دی گئی۔ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، شمالی خیبر پختونخوا اور شمالی بلوچستان کے بالائی علاقوں میں مزید برف باری متوقع۔ برفانی تودے گرنے اور رابطہ سڑکوں پر ٹریفک کی روانی متاثر ہونے کا خدشہ۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں شادی کی تقریب میں خودکش دھماکہ، 6 افراد جاں بحق، 10 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق قریشی موڑ کے قریب دھماکہ شادی کی تقریب کے دوران ہوا۔ پولیس ذرائع نے بتایا دھماکے کے بعد فائرنگ بھی کی گئی۔ ڈی ایس پی کے مطابق زخمیوں میں امن کمیٹی کے سربراہ نور عالم محسود بھی شامل ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی اہم ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات اور باہمی تعاون بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام اور پری امیگریشن کلیئرنس نظام پر بات چیت۔ وفاقی وزیر داخلہ نے بتایا جعلی ویزا نیٹ ورکس کے خلاف مشترکہ کارروائی اور زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جا رہی ہے۔ حکومت کے اقدامات سے غیر قانونی امیگریشن میں 47% کمی آئی ہے۔ لاہور میں پالتو شیر کے حملے کا ایک اور افسوسناک واقعہ۔ سبزہ زار 80 فٹ روڈ ایریا میں پالتو شیر نے بچے کا بازو چبا لیا۔ ڈاکٹروں نے جان بچانے کے لیے بچے کا بازو کاٹ لیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کا نوٹس، سخت قانونی کارروائی کا حکم دے دیا۔ پاکستان کی مضبوط معاشی پالیسیوں کا عالمی سطح پر اعتراف۔ آئی ایم ایف نے پاکستانی حکومت کی اصلاحاتی کوششوں کی توثیق کر دی۔
کرسٹینیا جارجو کے مطابق شہباز شریف مشکل مگر ضروری اصلاحات آگے بڑھا رہے ہیں۔ بجٹ میں سخت نظم و ضبط سے عوامی فلاح کے لیے وسائل میسر آئے۔ IMF اور پاکستان کے درمیان روابط مثبت اور تعمیری رہے۔ پنجاب حکومت نے شارٹ سرکٹ، کرنٹ اور آگ لگنے کے واقعات کے خاتمے کے لیے ماسٹر پلان تیار کر لیا۔ پہلے مرحلے میں لاہور کو بجلی کی خطرناک اور لٹکتی تاروں سے نجات دلائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی بجلی کی تاریں زمین دوز کرنے کے دوران متبادل بجلی سپلائی یقینی بنانے کی ہدایت۔ PND ٹیم کا سندھ پبلک سروس کمیشن کمپلیکس حیدرآباد کا دورہ۔ عمارت کی پیش رفت اور معیار کا تفصیلی جائزہ لیا۔ عمارت کی ہر منزل پر آگ بجھانے کا جدید نظام اور CCTV نگرانی موجود ہے۔ ٹیم نے معائنہ کام کو معیاری اور اطمینان بخش قرار دیا۔ نئے کمپلیکس کی تعمیر پر 2517.43 ملین روپے کی لاگت آئی۔ 19ویں بلڈ ایشیا انٹرنیشنل نمائش 2026 کا کراچی میں شاندار افتتاح۔ نمائش پاکستان میں تعمیراتی شعبے میں سرمایہ کاری اور پائیدار ترقی کا اہم پلیٹ فارم قرار۔ افتتاحی تقریب میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کار، سفارتکار اور صنعت کے ماہرین نے شرکت کی۔ عالمی جریدوں نے اپنی رپورٹس میں انکشاف کیا کہ مودی سرکار خوف پھیلا کر بحران چھپانے میں مصروف ہے۔ بھارت میں فضائی سلامتی اور قومی ایئر لائنز شدید بحران کا شکار۔ انڈیگو پرواز کو 5 دن میں دوسری بار بم کی دھمکی، طیارہ آئسولیشن میں منتقل۔ بلومبرگ کے مطابق ایئر انڈیا کو $1.6 بلین کے ریکارڈ نقصانات کا خدشہ ہے۔ افغان مہاجرین یورپ کے لیے سیکیورٹی رسک، سویڈن کا سخت ایکشن کا مطالبہ۔ جرمنی، ایران اور ترکیہ کے بعد سویڈن نے بھی افغان مہاجرین کو الٹیمیٹم دے دیا۔ سویڈن کا یورپی یونین سے افغان مہاجرین کے لیے مشترکہ دستاویزی نظام کا مطالبہ۔ سویڈش وزیر نے کہا جرائم پیشہ افغان مہاجرین کو یورپ میں رہنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اور فیفا صدر جیانی انفینٹینو کا جلد پاکستان کے دورے کا اعلان۔ دورہ وزیر اعظم شہباز شریف سے کیے گئے وعدے اور نئے قیادت پر اعتماد کی بنیاد پر ہوگا۔ فیفا صدر جیانی انفینٹینو کا کہنا ہے کہ پاکستان فٹ بال کھیلنے والا عظیم ملک ہے۔ باصلاحیت کھلاڑیوں کو مواقع دے کر پاکستان کو ایشیا کی ٹاپ ٹیم بنانے کی کوشش کریں گے۔